توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر 25 لاکھ 26 لاکھ مسلمان جا کے اب تو وہ بھی نہیں رہا نا، لیکن اقبال کہتے ہیں 25-26 لاکھ جا کے مسلمان طواف کعبہ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا وہ اب دبدبہ نہیں رہا جو پہلے مسلمان طواف کعبہ بھی کرتے تھے اور ساتھ تلوار بھی اٹھا کر کرتے تھے۔ مسلمان نماز بھی پڑھتے تھے تو ساتھ تلوار ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا اس نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے جس نماز کے اندر بندہ اسلحہ اپنے ساتھ رکھے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افغانیوں کو فتح دی تو خطبہ جمعہ میں بھی گنے اٹھا کر کھڑے رہے، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جب وہاں پر حضور کے دین پر حملے ہو رہے تھے تو اس وقت امن کا درس نہیں دیا جا رہا تھا، اس وقت رسول اللہ کی تلوار کا درس دیا جا رہا تھا۔ آج لوگ ہمیں دین آ کر سمجھاتے ضرور ہیں کہ جناب دیکھیں شاہ صاحب آپ یوں نہ کیا کریں، مہربانی فرمایا کریں، آپ فلاں کے خلاف بات نہ کیا کریں، فلاں کے خلاف بات نہ کیا کریں۔ میں نے کہا ہم نے تو کسی کا نام لیا ہی نہیں کبھی، ہم تو ہر وقت ہر اس بندے کے خلاف ہیں جو رسول اللہ کے دین کا خلاف ہے۔ ہم ہر 2 نمبر مولوی، 2 نمبر پیر، 2 نمبر نعت خان کے خلاف ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کفر کے ساتھ مقابلہ کریں، آپ جی فلاں کا نام لیں، حکمرانوں کو جواب دیں، ہمیں بات نہ کریں۔ میں نے کہا ہم نے آپ کو بات ہی نہیں کی۔ بابا جی نے مینار پاکستان میں کہا تھا دور دور کتے ہو مالکا نو پہ گئے ہو، بڑے لوگوں کو درد ہوا، انہوں نے کہا حضور تسی ساڑی پیران دے بارے آکھیا ہے۔ بابا جی نے فرمایا میں نے تو ان کو کہا ہے جو صحابہ کو بھونکتے ہیں، توڑے پیر بھونک دیں نہیں بھونک دیں۔ بابا جی نے فرمایا اسی نے پھر توڑے پیران دے اسی انہوں نے غلام ہیں جڑے صحابہ دے غلام ہیں، اہل بیت دے غلام ہیں، رسول اللہ دے غلام ہیں۔ ہم تو ہر اس بندے کے غلام ہیں جو رسول اللہ کا غلام ہے، ہمارا یہی معیار ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ اب یاد رکھیے گا، جتنا اسلام کو نقصان 2 نمبر مولویوں نے، 2 نمبر پیروں نے اور 2 نمبر نعت خانوں نے دیا، اتنا اسلام کو کفر نے بھی نقصان نہیں دیا۔ یہ ممبروں پر بیٹھ کر رسول اللہ کے دین بیان کرتے ہیں، یہ ممبروں پر بیٹھ کر رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اسلام کے سر بلندی کی بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، تو آج یہ ہمیں دیکھنا پڑتا دن۔ آج یہاں لوگ پارٹیوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں اور رسول اللہ کی باری آئے تو صرف ظالم اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر کی وجہ سے رسول اللہ کے ساتھ وفا چھوڑ دیتے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ لوگوں نے وفا کیا، ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے، وہ نیب کے جب کیس ہوا نیب کے دروازے بھی ٹوٹے، اس وقت ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے، اس کے بڑے بڑے بال، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، اس کو انہوں نے بڑا مارا۔
अच्छी खासी पुलिस वालों ने उसकी छितरोल की, फिर उसको पकड़ कर ले गए। जब वो छूट कर आया ना जमानत आई, तो उसे पूछा गया कि जनाब वो जो आपको मार पड़ रही थी, चस आ रही थी, फिर उसने कहा आपने गौर नहीं किया। उसने क्या कहा नौजवान ने? उसने कहा आपने गौर नहीं किया, वो मार नहीं, थप्पड़े नहीं, मुक्के नहीं थे, वो फूल थे। यार वो नवाज का मानने वाला, उसके लिए चमाटे खाए, थप्पड़े खाए, मुक्के खाए, तो जब उसे पूछा जाए कि तुझे लग रहे थे, तो वो उसकी वफादारी में कहे कि वो मेरे लिए थप्पड़ नहीं थे, मेरे लिए फूल थे कि मैं अपने लीडर के लिए खा रहा था। और हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए अगर कोई हथकड़ी लग जाए, हुजूर की इज्जत के लिए घसीटे जाए, तो कहते साढ़े से ताल्लुक ही नहीं है। और तानु अपने नवाज नाल भी, नवाज जितनी भी हुजूर नाल वफादारी नहीं, हमें हुजूर से इतना प्यार भी नहीं कि जितना लोग उनसे लीडरों से मोहब्बत करते हैं। हम रसूलुल्लाह के साथ इंशाअल्लाह तादम मर्ग वफा करेंगे। अपनी गर्दन हमने रसूलुल्लाह के लिए रखी हुई है। इंशाअल्लाह जब वक्त आया तो अपने कायद के पीछे खड़े होकर इंशाअल्लाह कटा देंगे इंशाअल्लाह। लोगों को बड़ा दर्द होता है, यहाँ पर भी आकर बैठते हैं, देखते हैं जी और मौलवी क्यों लगे पुत्र तेनू कोई नहीं वेख रहे ना, ते अल्लाह भी वेख रहे, ते ओदा हबीब गुंबद खजराज बैठा तेनू वेख रहे ने। तेरी नीयत भी ते मेरी नीयत भी रसूलुल्लाह जान दे। हुजूर सबकी नीयतों से वाकिफ है, हुजूर सबके अज़ाइम से वाकिफ है, हुजूर सबके हवाल से वाकिफ है। हाँ, बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हाँ, हुजूर मुनाफिकों को भी जानते हैं और गुलामों को भी जानते हैं। अदालत तो वहाँ लगनी है। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन 200 साल तक, कितने कहना आसान है, 200 साल। हुजूर ने फरमाया नबी, सहाबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, सारी दुनिया क़यामत वाले दिन रब जलाल में होगा और सारी दुनिया रब के जलाल की वजह से अपनी गर्दनें नीचे करके खड़े होगी। और मेरे आका मौला फरमाते हैं 200 साल तक किसी की जुर्रत नहीं होगी रब के आगे सर उठाए। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत की खातिर अपनी पगड़ी उतार दूंगा, और हुजूर अपनी पगड़ी उतार कर रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाएंगे और हुजूर अपनी उम्मत की शफाअत कराएंगे। आज लोग कहते हैं जी क़यामत वाले दिन जी कोई ये सवाल होगा, मैंने कहा सबसे पहले हुजूर की चलेगी, फिर हुजूर की बरकत से सबकी चलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का दिन नमाजों, रोज़ों, हज, ज़कातों के लिए ये ज़ाहिरी तौर पर जरूर रखा है, लेकिन क़यामत का मकसद सिर्फ एक ही है कि अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने हबीब की शान दिखाएगा। और इंशाअल्लाह वो मंजर यहाँ तो कोई MNA आए, MP आए, कोई लीडर आए, दुनियादार कमीना आए, बदमाश आए, उसके पीछे दुनिया होती है तो लोग कहते हैं देखो जी वो फलाना लीडर आ रहा है। मैंने कहा तू मंजर कभी सोच, क़यामत वाले दिन मेरे आका मौला आगे होंगे और 1,24,000 कम बेश अंबिया पीछे, सहाबा पीछे, सारी उम्मतें पीछे, और मेरे आका मौला आगे आगे तशरीफ लेकर जा रहे होंगे और हुजूर के पीछे पीछे इंशाअल्लाह हम सुबह हशर चलेंगे, चाहे अबरार के साथ काफिला होगा रवान, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। जो लोग ये कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों में न और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या, कुछ कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग, झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते ही रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। हमारे तो करीम इतने करीम है, सारी दुनिया उनका खाती है, MNA भी उनका खाते हैं, MNA के चापलूसर भी उनका खाते हैं, चेयरमैन के चापलूसर भी उनका खाते हैं। हाँ, ये सारी पार्टियों के चापलूसर उन्हीं का खाते हैं, लेकिन फर्क जरूर है, ये सारे किसी के नीचे लग कर खाते हैं, हम डायरेक्ट रसूलुल्लाह का खाते हैं।
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، قیامت والے دن زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ خود بولیں گے۔ یہ بولیں گے یا اللہ اوکھا ویلا آیا سی ساری دنیا بھی لمبی پہ گئی سی تے پھر بھی بلے واسطے ہاتھ چکے سن توڑا نہ آیا سی نہیں چکے سی۔ یا اللہ ویلا آیا سی تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگے سن۔ آپ دیکھو نا یار مسلمان ہیں ہم، اب 6 ستمبر آ رہا ہے، 7 ستمبر یوم ختم نبوت آ رہا ہے تو کرونا لگ گیا، رمضان آئے کرونا لگ گیا، عید الفطر آئے کرونا لگ جائے، عید الاضحیٰ آئے کرونا لگ جائے، 12 ربیع الاول آئے کرونا لگ جائے اور محرم میں کرونا نہ ہو۔ اور کس چیز نے تسی کہندے ہو 80% سنی ہاں؟ مسجد کی صفحے تو تم بچا نہ سکے اور رمضان کا ایک روزہ تم بچا نہ سکے اور تم یوم ختم نبوت بھی نہ بچا سکے، تم علامہ اقبال کی چھٹی نہ بچا سکے، تم کشمیر کی بچیوں کو کیا آزادی کی بات کرتے ہو؟ تم جھوٹ بولتے ہو سارے، یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں مولوی ممبروں پر بیٹھ کر کے ہم کشمیر آزاد کرائیں گے۔ جو یار ایک روزہ نہیں بچا سکے، مسجد کی صف نہیں بچا سکے، وہ کشمیر کی بچیوں کو بچائیں گے؟ ہمارے بابا جی ویل چیئر پر تھے، پانی اٹھانے کے محتاج، ظاہری طور پر تو یہی تھا نا کہ پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتا تھا بابا اگر دور پڑا ہوتا، لیکن دنیا کے اوپر ہلتا تھا نہیں ہلتا تھا۔ پورے پاکستان کے مولویوں نے مسجدیں بند کرا دی، بابے نے کہا نہیں پتر ہاں ایتھے نمازوں میں چلن گیا نہیں، میں سرکار نے پڑھی ہیں صاحب مسجد رحمت بے شمار بے شمار خادم تیرے جانثار بے شمار بے شمار۔ قیامت تک جو بھی عزت کروانا چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ اس کا نام قیامت تک رہے، مجھے ایک ہی ہے، ذات ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں۔ یہ تو علامہ اقبال فیصلہ کر گیا، انہیں مارا انہیں مارا انہیں مارا انہیں مارا انہیں مارا انہیں مارا۔ بتائیں لوگ کہتے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور انشاءاللہ اب تو لوگ کہتے ہیں یار میں مرا تھا میرے جنازے تے لبیک والے نے بلایا کہ لبیک دے نعرے لان کے چس آئے گی تے قبر جاواں گے سرکار آن کے چلو یار سانو یاد ہو جائے گا، اس ویلے اسی کہہ دیاں گے لبیک یا رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ ہم نے قبروں میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی مائی کا لال ہے نہ کھڑا ہو کے کہے کہ قبر فرشتے پوچھیں گے ماں کنت تقول فی ھذا الرجل، میں کہاں گا بلہ آیا، کوئی ہے تو کہے کہ میں کہاں گا شیر آیا، میں کہاں گا تیر آیا، میں کہاں گا گدڑ آیا، میں کہاں گا لمڑ آیا، تو ساڑھے کیوں کوئی پوچھے اسی سینہ چوڑا کر کے کہاں گے تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، آیا 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 پتر کلے چو کٹ دے وہ تے اپنے ذہنے چو کٹ دے وہ بولیا نہیں آنا پتر افغانستان ہے چاہ گئے تھے اور ادھر بھی آن لگے ٹینشن لے لینی۔ ڈبو نہیں ہے ڈبو جو کلمہ نہیں پڑھنا آیا، ڈبو ڈبو اور کہندہ ہے افغانستان والے مولوی اور ہے پاکستان والے لبیک والے اور ہے۔ میں کہ پتر لوگ کی مندے زورانو اور طاقت جو آئے پہلے دوسری انہوں نے دہشت گرد کہندے سی، وہ حالانکہ امریکہ نے پیدا کیے تھے داعش، اور ان طالبان نے کہا، انہوں نے کہا وہ جو دہشت گرد تھے، وہ جو پاکستان کے طالبان جنہوں کو دہشت گردی پھیلا بمباری کرتے رہے، انہوں نے کہا ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا افغانیوں کی غیرت دی کا یہ ہے علاج کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ افغانیوں کی غیرت ختم کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان مولویوں کو ختم کرو جو منبر پر بیٹھ کر افغانیوں کو سیدنا صدیق اکبر کی تلوار کی بات کرتے ہیں، پہلے ان کو ختم کرو جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، نبی کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کی بات کرتے ہیں، پہلے ان غیرت مند مولویوں کو اندر ڈالو، پھر افغانیوں کی غیرت بھی ختم ہو جائے گی۔
پہلے تلوار کو ختم کرو، صلاح الدین ایوبی کا نام چھپاؤ ان سے، ان کو تسبیح بتاؤ، ان کو چلے بتاؤ، ان کو تصوف بتاؤ، ان کو یہ چیزیں بتاؤ، ان کو علامہ اقبال کہتے ہیں نا، علامہ اقبال کا شعر ہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح و گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان کو صرف صبح شام اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کے ذکر میں لگا کے رکھو۔ اس کو نہیں بتانی صلاح الدین ایوبی کی بات، اس کو نہیں بتانی طارق بن زیاد کی بات، اس کو نہیں بتانی نور الدین زنگی کی بات، اس کو نہیں بتانی احمد شاہ عبدالی کی بات، اس کو نہیں بتانا محمد بن قاسم کی بات، ان کو نہیں بتانا کہ محمد عربی کے غلام جو تلواریں لے کر پوری دنیا پر پھیل گئے، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند کیا، ان کو وہ باتیں نہیں بتانی۔ ان کو صرف خانقاہیں بنا کر دے دینی ہے اور بتانا ہے کہ خانقاہ پہ بیٹھ کر تویز دینے ہیں، لوگوں سے پیسے بٹورنے ہیں، لوگوں سے دیسی مرغے لینے ہیں، لوگوں سے بکرے لینے ہیں، لوگوں سے پیسے لینے ہیں۔ جب دین پر وقت آئے اس وقت نہیں، ایسے تو شریف لوگوں نے جناب ہم تو بڑے امن والے لوگ ہیں۔ میں کہ تو بڑا امن والا، ہم تو بڑے اخلاق والے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے بابا جی بتاتے تھے، ہمارے بابا جی کہتے تھے اخلاق کا مطلب کیا ہے، آپ ڈکشنری میں جا کر دیکھیں اخلاق کا مطلب کیا ہے۔ اخلاق کا مطلب ہے برتاؤ۔ کیا مطلب ہے بھئی؟ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، رعایا کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، آپ کا اپنے والد کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، کیا اخلاق ہے، آپ کے اپنی والدہ کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، یہ بھی اخلاق ہے۔ حضور نے دشمن کے لیے چادر بچھائی تو چادر بچھانا اخلاق بنا، حضور نے دشمن کو معاف کیا، دشمن کو معاف کرنا اخلاق بنا، حضور تلوار لے کر میدان میں جا کر دشمنوں کا سر اتارا تو یہ بھی اخلاق بنا۔ حضور نے ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم ہر اس حضور کے غلام کے غلام ہیں جو رسول اللہ کا وفادار ہے، جو حضور کے دین کی سر بلندی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ حضور بارڈر پر تلوار لے کر کھڑے رہے اور امت حضور کی تلوار کو چھوڑ دے۔ محبت یہ تو حضور نے فرمایا ہے، شاید آج تک کسی نے نہ دسی ہوئے، لیکن بابا جی برکت نال سانو ہن لبن لگ گئی ہیں علی حدیثاں۔ میں نے پڑھا حدیث میں تھا کہ حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے پاس موجود بھی ہے اس ٹائم، بعض دنوں آندا نبی مولوی صاحب پتہ نہیں کہ تسی تو زندگی مولویاں دسن حلوے کھان دے طریقے، لوگوں نے بس ساری زندگی بتایا بھئی اسلام کا مقصد صرف ہے حلوے کھاؤ، کھیرنیاں بناؤ، چاول پکاؤ، کیا واسطے لوگوں نے نہیں بتایا نا کہ تلوار کی بات بھی کرنی ہے، ظالم حکمران کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھی بات کرنی ہے۔ ہاں کوئی ہوگا کھانا MNA کا، کوئی ہوگا کھانا چیئرمین کا، کوئی ہوگا اس کا کھاتا ہو، ہم کسی کے کھانے نہیں، ہم ہر کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں۔ ہاں کسی کو لگتا ہے مولوی ممبر پر بیٹھ کر جی مولوی صاحب جی دیکھیں جی ممبروں پر بیٹھ کر تو سیاست نہیں کرنی چاہیے، دیکھیں ایسا تو نہ کریں نا یار، آپ سیاسی باتیں ممبروں پر کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب آپ کو لگتا ہے ہم دین کی ترجمانی کر رہے ہیں غلط، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولوی ممبر پر بیٹھ کر غلط دین بیان کر رہا ہے، تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، ہر جگہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، مرد کا بچہ وہ ہے جو ادھر کھڑا ہو کر ہماری آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہمیں بتائے کہ آپ کون سا دین، ہم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم سے بات کرے کہ مولوی صاحب تو آپ غلط دین بیان کر رہے ہیں، ہمیں بات کرے، ہمیں کہے کہ جناب اچھا صحیح دین یہ ہے، ہم اسے سنیں گے 6 کلمے بھی، ہم انہیں استنجے کا سنت طریقہ بھی پوچھیں گے، ہم اسے پوچھیں گے حضور کی حدیث ہے قرآن پڑھنا، جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، قرآن خانی ہو نا خود کی ہو جائے محلے میں، وہ دنیا دار بندہ پہنچ جاوے ہوتے وہ سپارہ دے دینے رہا لو جی ہوں قرآن خانی دے آئیے سپارہ دے پڑھو، پھر دنیا دار صاحب نے پڑھنا نہیں آتا، گھنٹہ لا دینے سپارہ مکتا دے نہیں، پھر ایویں ہی مکا کے دے دینے، پڑھتے پڑھتے تھک جانے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا وہ ہمیں کھڑے ہو کر دین سمجھانا چاہتے ہیں، جن کو کلمے نہیں آتے وہ ہمیں دین سمجھانا چاہتے ہیں، پہلے جا کر قرآن پڑھنا سیکھو پھر ہم سے بات کرو۔ ہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارا حکمران کیسا ہونا چاہیے، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے، رسول اللہ ہمیں بتا کر گئے کہ تمہارا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریھا، حضور نے فرمایا میرے دین کا
رات بھی چمکتی ہوئی ہے اور دن بھی چمکتا ہوا ہے اور اس کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے. قیامت تک رسول اللہ کا دین چمکتا رہے گا. جو کوئی چمکنا چاہتا ہے تو حضور کے دروازے پر آئے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قیامت والے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اوندھے منہ گھسیٹ کر اللہ کہے گا ان کو گھسیٹ کر لے جاؤ اور اوندھے منہ انہیں جہنم میں ڈال دو. کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے عالم کو جہنم میں ڈالا جائے گا, دوسرے نمبر پر سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا, تیسرے نمبر پر شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جب اس کو لایا جائے گا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تو نے کیا کیا ہوگا؟ یا اللہ میں نے تو بڑا دین کا کام کیا, یا اللہ میں نے تو لوگوں کو دین پھیلایا, یا اللہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے مدرسے بنائے, میں نے تو بڑے بڑے یہ تعمیرات کی, میں نے تو بڑا کچھ کیا کام. تو اللہ کہے گا وہ تو نے اپنی ذات کے لیے اور شہرت کے لیے کیا تھا, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جناب میں یہ کام کر رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں. تو نے شہرت کے لیے کیا تھا, دنیا میں ہم نے تجھے شہرت بھی دے دی اور عزت بھی دے دی. وہ تو نے اپنے لیے کیا تھا, دین اسلام کے لیے نہیں کیا تھا, اسلام کی نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں کیا تھا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اسے گھسیٹ کر لے جاؤ اور جہنم میں اوندھے منہ ڈال دو. سخی کو لایا جائے گا, اسے پوچھا جائے گا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری راہ میں مال خرچ کیا, میں نے تو غریبوں کی مدد کی, میں نے تو فلاں کام کیا, میں نے ویلفیئر چلائی, میں نے یہ کیا. اللہ کہے گا تو نے تو شہرت کے لیے کیا تھا, دکھاوے کے لیے کیا تھا کہ دنیا مجھے سخی کہے, دنیا مجھے کہے کہ یہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے, یہ غریبوں میں پیسے بانٹتا ہے. اللہ کہے گا دنیا میں ہم نے تجھے سخاوت تیری مشہور کر دی تھی, اب وہ ہمیں تیری نہیں, تو نے اللہ رسول کے لیے نہیں کیا. اسے بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈالو, گھسیٹ کر لے جاؤ. اور پھر شہید سے بھی, اس سے بھی اللہ کہے گا کہ تو نے اس لیے غازی بنا کہ دنیا تجھے کہے کہ یہ غازی تھا, بہادر تھا, تیری بہادری, تو اس لیے اللہ کی راہ میں ہماری راہ میں لڑتا ہوا, اس لیے تو مرا کہ دنیا تجھے جانے, تو میرے لیے اور میرے حبیب کی رضا کے لیے شہید نہیں ہوا. اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ہم تو ایسے لاکھ بار جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب لبیک یا رسول اللہ والی مشہوری چاہتے ہیں, یہ مشہور ہونا چاہتے ہیں, فلاں کے خلاف بات کرتے ہیں. میں نے کہا ہم تو الحمدللہ حدیث پڑھی ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے ہمیں پہلے موت دے دے کہ ہم دین اسلام کے نام پر مشہوری چاہتے ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے موت دے دے کہ ہم حضور کے دین کے ساتھ غداری کر دیں, اس سے پہلے ہم مر جائیں. ہمیں ایسی زندگی چاہیے ہی نہیں کہ ہم رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری کریں. نہ نہ, انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آئے گا. آپ ہمیں ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں انشاءاللہ. وہ شاعر ہے نا, وہ کہتا ہے ٹھوکر کھا کے جب بھی گرا, ٹھوکر کھا کے جب بھی گرا, غیروں کو آواز نہ دی, وہ آنکھوں کی معذوری تھی, یہ غیرت کی مجبوری تھی. وہ کہتا ہے وہ جو مجھے ٹھوکر لگی تھی نا, پتھر پڑا تھا, ٹھوکر سے پھر میں گر گیا, وہ کہتا ہے وہ مجھے پتھر نظر نہیں آیا نا, وہ میری آنکھوں کی معذوری تھی, مجھے نظر نہیں آیا. جب میں گر گیا پھر گرنے کے بعد کسی کو پکارا نہیں, یہ پکارنا نہ وجہ یہ کہ میرے اندر غیرت تھی, میں کسی کی اور کی مدد ہمیں نہیں چاہیے. کہ ٹھوکر کھا کے جب بھی گرا, غیروں کو آواز نہ دی, وہ آنکھوں کی معذوری تھی, یہ غیرت کی مجبوری تھی. یہ منصب ہمیں بھی مل سکتے تھے. تم کہتے ہو کہ مشہوری, ہم تو بھائی اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے واقعی ہمیں موت دے دے کہ ہم دین کے ساتھ 2 نمبری کریں اور دین کے نام پر ہم کسی کے ساتھ 2 نمبری کریں نہ, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں موت دے دے. بس ہمیشہ ہمیں حضور کا وفادار رکھے, ہمیشہ ہمیں حضور کے نام پر, حضور کے دین کا کام کرنے کی توفیق دے, حضور کے نام پر مرنے کی توفیق دے. ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلائے, امام ربانی مجدد الفسانی کے نقش قدم پر چلائے, علامہ فضل خیر آبادی کے نقش قدم پر چلائے, سید حسرت علی موہانی کے نقش قدم پر چلائے, سید دیدار علی شاہ صاحب کے نقش قدم پر چلائے, سید کفایت علی کافی کے نقش قدم پر چلائے. ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین شاہ احمد نورانی, آپ کو پتہ ہے 7 ستمبر آ رہی ہے, ان کو اب قادیانیوں کو درد شروع ہو گیا نا, کیوں جو پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر قادیانی راج کر رہے ہیں نا, تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد عربی کے غلام ختم ہو گئے. قیامت تک یہ حضور کا معجزہ ہے, یاد رکھیے گا, یہ حضور کا معجزہ ہے اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا انشاءاللہ. کہ ہر دور میں ہر دور میں حضور کی غیرت رکھنے والا, دین اسلام پر چلنے والا محمد عربی کا غلام ہر دور میں آئے گا. یہ کوئی مت سمجھے کہ نہیں آئے گا, یہ حضور کا معجزہ ہے, قیامت تک رہے گا.
کبھی عمر بن عبد العزیز آئے، کبھی امام ربانی مجدد الفسانی آئے، کبھی اعلیٰ حضرت بریلوی آئے، پھر شاہ احمد نورانی آئے، عبدالستار خان نیازی آئے، بابا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ہندوی آئے، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی صورت میں جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین ہندوی ہمیں دیا، جو کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ اتنے ظلم و جبر کے باوجود، تمہاری طاقتوں کے باوجود تم انہیں جھکا نہیں سکے، اگر جھکے ہوتے تو باہر ہوتے۔ اندر رہنا ان کا بتا رہا ہے کہ وہ نہیں بک رہے، وہ نہیں جھک رہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا جذبی تیرا نام آپ بتائیں، حضور جو بھی فرمان، حضور جو بھی کہہ دیں، اپنی زبان مبارک سے جو بھی کہہ دیں، ہمارے لیے آمنا و صدقنا ہے کہ نہیں؟ حضور جو بھی فرما، جو بھی حضور فرما دیں، بتائیں ہے کہ نہیں ہمارے لیے حضور کا فرمان؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، حضور نے خود کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، میرے امت کے علماء ممبروں پر بیٹھ کر حق بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے پھر بھی حق بیان نہ کریں۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبروں سے خنزیر کی شکل بنا کر نکالے گا۔ حضور نے قسم کھائی والذی نفسی بیدہ، حضور ویسے بھی فرما دیتے تو ہمارے لیے تو وہ بھی فرمان حضور کا آمنا و صدقنا، حضور کا ہر فرمان چمکتا ہوا فرمان، حضور جو فرما دے، لیکن حضور نے قسم کھائی والذی نفسی۔ آج لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہمیں آ کر دین سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم عام بات کرتے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں۔ میرے موبائل کے اندر ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں، ہم اگر جو لوگ ہمیں دین سمجھانا چاہتے ہیں نا، ایسی ایسی چیز موجود ہیں، لوگ اپنے پیروں کی خاطر، لوگ اپنے مولویوں کی خاطر ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، 2 نمبر مولویوں، دونوں حق والوں کے نہیں، حق والوں کے ہر دور میں ہم غلام رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ 2 نمبر جو چرسی ہیں، جو شرابی ہیں، ان کے ماننے والے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمیں برو بھلا کہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں جواب دے۔ میں نے کہا نہیں، تم راستے میں ہمارے لیے کانٹے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری طرف توجہ دیں، ہم نے تمہاری طرف توجہ نہیں دینی، ہم نے رسول اللہ کے دروازے کی طرف توجہ دینی ہے، گنبد خضراء کی طرف توجہ دینی ہے، اور انشاءاللہ تمہارے پیچھے لوگ ہمیں کہتے ہیں تو یہ فلانے ہو، تم یہ ہو، تم حرامی ہو، فلانے۔ ہم نے آج تک کسی کو جواب نہیں دیا، میں نے کبھی نہیں دیا۔ میں نے کہا ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، صحابی رسول کو ایک بندے نے آ کر بات کی تو آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا فسبنی، مجھے گالی دے، فسب امی، میری ماں کو گالی دے، فسب ابھی، میرے باپ کو گالی دے، لیکن جب بات سرکار کی آئے گی پھر تو ہمارے سرکار کے بارے میں بات کر کے دیکھ، پھر ہم تیری گردن بھی اتار کے رکھ دیں گے۔ میں واللہ خدا کی قسم، ایک مجھے فون آیا باہر سے، مجھے فون آیا ایک دوست کا، اس کی عمر 16 سال، کہتا 13 سال کی عمر میں پڑھتا تھا تو ہمارا جو ٹیچر تھا وہ ہندو تھا، یہ بابا جی نے یہ امت کو یہ درس دیا، سنو، یہ امت کے اندر غیرت جگائی ہے، یہ امت کے بچوں کے اندر عشق رسول کا جان بچوں کو پلایا ہے، یہ ہمارے بابا جی کر کے گئے ہیں۔ وہ میرے سامنے رونے لگ گیا، میرے پاس اس کی آڈیو موجود ہے، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا شاہ صاحب 13 سال کا تھا تو میرے سامنے اس ہندو نے حضور کی گستاخی کی، میں نے چپ کر کے سن لی، آج تک میں روتا ہوں کہ یا اللہ کاش کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔
آج حضور کی گستاخیوں کسی مولوی کے اندر درد بھی نہ پیدا ہوا ہو. حضور کے دین یہاں پر لٹ رہا ہو, بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں, یہاں پر پاکستان کے اندر 2-2 سالہ بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہے ہو, کوئی بات بھی نہ کرے یار. جو بات کرے مولوی صاحب منبر پر بیٹھ کر آپ سیاسی گفتگو نہ کرے. اور کیا کرے بتاؤ, میرے آقا بولا تو نظام بتا کر گئے, حضور تب کوئی بتائے, کوئی ایک بندہ تو بتائے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی ایک نبی نے ظالم کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کی ہے؟ ہر نبی نے اپنے نبی, یہاں تک کہ ایک نبی آپ کے پیچھے قوم پڑ گئی قتل کرنے, اپنی ہی قوم, تو آپ نے درخت کو کہا کہ مجھے دے. درخت کھل گیا, آپ اندر داخل ہو گئے, درخت بند ہو گیا. تو ان کی قوم کو پتہ لگا, تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی ہم تو دین کے بڑا کام کر رہے ہیں جی, دیکھیں جی یہ تکلیفیں. میں نے کہا نبیوں کو تو لوگوں نے درختوں کے اندر آرے کے ساتھ کاٹ کر نہیں کاٹا تھا. نبیوں کو تکلیف. حضرت ابراہیم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی. میں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, کتنے مرید تھے آپ کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے کتنے ماننے والے تھے؟ یا آپ نے نمرود کو کہا کہ یار تھوڑا سا وقت مجھے دے دے, 1-2 سال میں اپنے ماننے والوں کی ایک فوج تو کھڑی تیار کر لوں. اس دور میں اکیلا نمرود تھا, اکیلا. آپ کھڑے ہوئے نہ ہوئے, پوری دنیا پر اس کی بادشاہ تھی. ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہو کر اکیلے تنے تنہا اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کلمہ حق بلند کیا. ابراہیم علیہ السلام کی عید الاضحیٰ پر تعلیمات تو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جتنا مرضی بڑا ظالم ہو, نمرود ہو, فرعون ہو, تم اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر رسول اللہ اور اس کے اللہ کے دین کی بات کرو. ہے کہ نہیں؟ کلمہ حق بلند کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ظالموں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ہم تو ظالموں کی حمایتیں کر رہے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے نا, واعظہ ہم صوفیاں منصب پرست, اعتبار ملت بیضا شکست. علامہ اقبال کہتے ہیں یہی واعظ ہیں جو ممبروں پر بیٹھ کر اپنی تقریریں بیچتے ہیں, یہی مولوی ہیں, یہی پیر ہیں جو حکومت سے عہدوں کی خاطر حکومت کی چاپلوسیاں کرتے ہیں. واعظہ ہم صوفیاں منصب پرست, یہ عہدے لینے کے لیے پوری امت کی عزت بیچ کے رکھ دیتے ہیں, صرف عہدوں کے لیے, پیسوں کے لیے. MLA راضی ہو جائے, MP راضی ہو جائے, وزیر راضی ہو جائے, وزیر اعظم راضی ہو جائے, ہمیں پوری دنیا کی کوئی فکر نہیں. ساری دنیا ہماری طرف سے کھڈے میں چلی جائے, ہمیں صرف یہی ہے کہ ہمارا رب راضی رہے اور اس کا رسول راضی رہے, بس. اس کے علاوہ ہم کسی کی رضا نہیں چاہتے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے میرا حبیب راضی ہو جائے, پہلے رسول اللہ کو راضی کرو. ہم نے انشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے بس میں 5-7 منٹ کے اندر بات, 5-10 منٹ کے اندر بات ختم. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے قادیانیوں کے کفر میں, 7 ستمبر کو آ رہا ہے نا, درد ہے بڑے لوگوں کو. قادیانیوں کے کفر میں اگر کوئی شک کرے نا, کوئی بندہ کائنات کا, کوئی بندہ بیٹھ کر اپنے دل میں کسی, بابا جی فرماتے تھے دل کے یا اپنے سوچ کے کروڑویں حصے میں یہ سوچے نا, اے مولوی میں لگے پتہ نہیں ہن قادیانی کافر ہیں بھی صحیح ہے نہیں, انہاں نو مولویاں نو کی پتا. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. جو قادیانیوں کے کفر میں شک کرے وہ بندہ کافر ہے, اور جو قادیانیوں کے ساتھ جھپے ڈالے مردیوں کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. مردیوں کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. مردیوں پہ لعنت بے شمار, بے شمار, بے شمار. شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ, بابا جی آپ نے سنا کلی, بابا جی فرما رہے تھے اس دور میں لاہور سے پنڈی جانے کا کرایہ 14 روپے تھا. اس دور میں قادیانی کروڑ روپیہ لے کر امام شاہ احمد نورانی کی بارگاہ میں آئے, اور شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا جناب آپ تھوڑی سی جو قانون بنا رہے ہیں اس میں تھوڑی سی لچک, تھوڑا سا قانون میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے ایک لفظ کی, تو ہم آپ کو یہ پیسے دے دیں گے. نورانی صاحب نے فرمایا ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے. جیسے ہمارے قائد جانشین امیر المجاہدین, لوگ کہتے تھے بچہ ہے, میں کہتے کوئی اور مولوی ہونا تو لمحہ پہ گیا ہونا سی.
ایسا قائد اسی خادم حسین رضوی دا پتر جڑا 6 مہینے ہو گئے تے حال قابو نہیں آ رہا انہاں تے. انشاءاللہ قلندرانہ ادائیں سکندرانہ دلال یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. علامہ اقبال کہتا ہے وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب ہے جس کا بے داغ. علامہ اقبال کہتا ہے میں کہتا ہوں تھوڑا سا لفظ قبیلے کی جگہ لبیک لکھ دو. وہی جواں ہے لبیک کی آنکھ کا تارا وہی جواں ہے لبیک کی آنکھ کا تارا شباب ہے جس کا بے داغ ضرب ہے جس کی کاری. وہ کہتا ہے ضرب ایسی لگاتا ہے وہ مسکرا کر ہو یا 2 جولائی کو عدالت میں آتے ہوئے ہو. وہ پوری دنیا کے منہ کے اوپر تماچا مار ہے. نواز شریف جیل گیا تو روڑ لگ پہ آئے. وہ ایک چوہان سی نذیر احمد چوہان پی ٹی آئی دا وہ بڑا انہوں قوم نے چاہتا نا وہ بن گیا مجاہد ختم نبوت. وہ قادیانی کے مقابلے کھڑا ہے بھی ایک بندہ نے قادیانی انہوں 2 دن جیل چل کے اگلے ہارٹ اٹیک ہو گیا. کہتے میں معافی مانگتا ہوں. میں کہ پتر اے محمد عربی دے غلام ہی ہیں. یہ حضور کی سید خلیل احمد قادری سید ابو الحسنات محمد احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو تھے تفسیر الحسنات بھی آپ نے لکھی اور ساری زندگی آپ نے جیل میں ختم نبوت کے لیے کاٹی اور آپ وہیں شہید ہو گئے. اور آپ نے جیل کے اندر تفسیر الحسنات تفسیر لکھی جیل کے اندر. ان کے بیٹے سید خلیل احمد قادری ان کو مسجد وزیر خان میں سے اٹھا لیا. جب ان کو ختم نبوت کے خاطر مسجد وزیر خان میں سے اٹھایا تو سید خلیل احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 1 ہفتہ کھانا نہیں دیا. میری جیل کے اندر انہوں نے سانپ چھوڑ دیے بچھو چھوڑ دیے. کہتے جب سانپ اور بچھو آئے نا سید صاحب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا میں نے کہا جانتے ہو نا میں کن کے لیے آیا ہوں. تو صاحب نے کہا ہم تو جانتے ہیں جن کا نام آپ نے لیا. اور فرماتے ہیں 1 ہفتہ مجھے کھانا نہیں دیا. سید خلیل احمد قادری فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگی نا تو دل میں خیال آیا انسان ہے کہا دل میں خیال آ گیا یار خلیل احمد قادری باہر ہوتا بریانیاں ہوتی لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے تو سید ہوتا تجھے نذرانے دے رہے ہوتے تیرے دیسی مرغے کھلا رہے ہوتے تو حضور کی ختم نبوت کے لیے آ گیا اور یہاں پان روٹی بھی نہیں. کہتے ایسے دل میں ایسے خیال صرف آیا فوراً میں نے کہا اے صحابہ نے گردنیں کٹوا دی تو روٹی کے لیے رو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے صرف اتنا سوچا اور فوراً کہا کہ صحابہ نے گردنیں کٹوا دی. امام حسین نے دین کی خاطر سر نیزے پہ چڑھوا دیا تو جیل میں بیٹھے پھر بھی رو رہا ہے. کہتے بس اتنا سوچنا تھا. ایسے کسی نے جیل میں سے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہتے مجھے پھل دے دیے اور وہیں پر میرے لیے روٹی بھی آ گئی بریانی بھی آ گئی. میں نے کہا یہ کہاں سے؟ کہا جن کے لیے آئے ہیں انہوں نے بھیج دیا. یہ کوئی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں بابا جی فرماتے تھے کوئی یہ مت سمجھے ایسی کہ لگے کتے ہیں. ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں ہمارے مالک پوری کائنات کے مالک ہیں. وہ نبیوں کے بھی امام ہیں. الحمدللہ ہم جن کا کام کرتے ہیں وہ گنبد خضرا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا ہمارے تو بابا جی فرماتے تھے نا وہ تو پھر سید زادے تھے نا پیر سید میر علی شاہ صاحب. میں کہتا ہوں بابا جی فرماتے تھے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کا جو کتا تھا نا اور جو کتے کا جو پیشاب تھا مرزائی تو اس پیشاب کے برابر مرزائی یہ تو کھوتا تھا. اب جو لوگ کھڑے ہیں نا عمران کے ساتھ اور جنہوں کلمہ نہیں پڑھنا ہے پھر بھی کھڑے ہو ریاست مدینہ والے ہو سانو یہ تو جواب دیو لا الہ الا اللہ محمد کی کہندا ہے کشمیر جلسے ہاں جی بڑا گور اسی تے موئی تو نہیں کردا سارے غلط پڑھیا سی سارا کلمہ انہیں غلط پڑھیا ہن سانے کنوں غلط پڑھیا ہوندیاں بھی نہیں پڑھیا جاندا. وہ کہندے نے غلطی ہو گئی. میں کہ مسلمان کیوں کلمے تے غلطی بچے نوں آ جائے دودھ پی بچے نوں بھی آ جائے نہیں جدوں بھی غلطی ہوندی اسلام واری ہوندی خاتم النبیین پڑھن والے غلطی ہوندی ہے صحابہ واری غلطی ہو گئی. صحابہ بارے حضور دی ذات دی گل ہے حضور دے بارے جنہاں دی زبان لچک دی ہے. اپنی ماں دے بارے کسی نے گل کیتی ہے کبھی؟ بابا جی فرماتے ہیں اپنے پیو والی غلطی نہیں ہوئی کبھی. بتائیں نا آپ بتائیں کبھی ہم نے یہاں پر بیٹھ کر کبھی میرے باپ کے بارے میں کوئی بحث کرنے لگ جائے میرے باپ کی ذات میری ماں کی ذات کے بارے میں بات کرے تو میں برداشت کر جاؤں گا؟ پھر حضور کی ذات رہ گئی تھی لوگ بیٹھ کر ممبروں پر حضور کی ذات پر بحثیں کرتے ہیں.
ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے 1000 بار بشویم، ہمارا منہ ہماری زبان اگر 1000 بار بھی مشک اور عنبر سے دھوئی جائے تو ہماری زبان پھر اس لائق نہیں کہ ہم حضور کا نام لیں۔ اور حضور کی ذات پر بیٹھ کر بکواسیں کرتے ہیں کہ حضور کو یہ پتا تھا یہ نہیں۔ مولوی ساری زندگی دلیلیں دیتے رہے۔ بابا جی فرماتے تھے یار کہہ رہے مولوی صاحب دسو انگوٹھے چمڑا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بابا جی فرماتے کہتے پھٹے منہ تیرا، تو پتر نو چم دے ہوتے کدی مولوی کی نو نہیں پوچھا، اپنی ماں نو چم دے ہوتے کدی مولوی کی نو نہیں پوچھا، اپنے پیو نو چم دے ہوتے کدی مولوی کی نو نہیں پوچھا، اپنی بیوی نو چم دے ہوتے تو کدی مولوی کا نہیں پوچھا۔ تے رسول اللہ دی گل آئی تے مولوی صاحب فتوا دے اور ڈب کے بھی نہیں مرے۔ تے گل تے حقیقت ہے، اور جن کی وجہ سے ہمیں ماں ملی، جن کی وجہ سے ہمیں باپ ملا، جن کی وجہ سے اولادیں ملی، جب ان کی بات آئے تو پھر ہم مولویوں سے فتوے پوچھتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، بابا جی فرماتے تھے حضور کی ذات، حضور کی خوشی میں جو چیز مرضی آئے کرو، صرف اس میں حضور کی بے ادبی نہیں ہو، اس میں جتنی مرضی خوشی کا اظہار جس طرح کرتے ہو کرو، حضور کے دین کا مذاق نہ ہو اور حضور کی بے ادبی نہ ہو، سب چیز جائز ہے، ہر چیز جائز ہے حضور کی خوشی میں۔ اس لیے آج اٹھیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ جلسہ کس لیے ہوا ہے؟ سیاسی جلسہ ہے۔ اسی الحمدللہ کٹر ملا دے کٹر سیاسی ہیں، مت سمجھے کبھی نہیں ہے۔ اسی انشاءاللہ پتر حالی سانو تو ہیں 3 سال سانو تے بھئی اس تنظیم دے وچ، ویسے تو تنظیم بڑے 4 سال ہوئے، 2018 ساڑی رجسٹر ہوئی نا، 18 19 1 20 2 تے 21 3 سال ہوئے 3 سال ہوئے تے اسی پورے کفر نو اگے لایا ہویا ہے۔ جتنے بھی ساڑی پارٹی دے بندے ہوئے کریک ڈاؤن، ساڑا قائد اندر، قائدین اندر، شورا اندر، سارے اندر، پھر بھی ایڈا بڑا جلسہ۔ میں کہ پتر تو سوچ ساڑا قائد اندر دے پھر کی ہوندہ، وہ تاڑے دا ہونے دھوئے نکل گئے، پتہ نہیں اس ویلے کی نکل دا تاڑا۔ انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آئے گا۔ اب تو بچے نعرے لگاتے ہیں نا۔ میں ایک جگہ گیا مجھے دوست بتا رہا تھا میرے بچے نعرہ لائیں دے، چاچا ماما تایا، وہ کہہ رہے ہیں اے بچوں یہ لبیک کا نعرہ نہیں لگاتے۔ انہوں نے کہا نہیں یہی تو نعرہ لگاتے ہیں، بلے اور شیر اور تیر کا نعرہ نہیں لگاتے۔ چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں ہم نے کلمہ حضور کا پڑھے تو نعرہ ان کا لگے گا۔ یہ تھے اور بچہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ جب بابا جی شخصیت پرستی میں سے اور اندھی تقلید میں سے قوم کو نکال گئے ہیں۔ نہ ہم شخصیت پرستی، ہم نے بابا جی نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یہ بابا جی نے ہمیں درس دیا ہے کہ مجھے بھی مانو تو رسول اللہ کی وجہ سے مانو۔ مولوی خادم کی عزت بھی حضور کی وجہ سے ہے، صحابہ کی عزت بھی حضور کی وجہ سے ہے، اہل بیت کی بھی عزت حضور کی وجہ سے۔ آپ بتائیں پاکستان کے اندر کہتے ہیں لوگ لبیک یا رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے کیوں ہیں؟ میں کہ دسو یکم محرم الحرام کی نو لے کے 10 محرم تک 80 نوہیں اللہ دی گستاخی کیتی ہے؟ نہیں ہوئی گستاخی۔ 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک اگر چوک میں بیٹھ کر سنی حضور کی نعتیں لکھیں، حضور کی نعتیں چلائیں ڈیکوں پر، پرچہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ روڈ پر انہاں ہوتے ہو یا کوئی پرچہ؟ 10 محرم اللہ دی بھی گستاخیاں، نوحے دے وچ رسول اللہ دی بھی گستاخی، صحابہ دی بھی گستاخی، اہل بیت دی بھی گستاخی ہے نا۔ 12 ستمبر کو آپ نے کن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ صحابہ کے غلاموں کے ساتھ، اہل بیت کے غلاموں کے ساتھ، رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ، یا صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں؟
جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ نظام مصطفیٰ لے کر آئیں جو کہتے ہیں نا جی پاکستان میں 80% سنی رہتے ہیں، تو سنیوں کو پھر غیرت کرنی چاہیے، نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، ہاں غیرت کرنی چاہیے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ جی یا رسول اللہ کہنے والے ہوتے مسجدیں کنے بچانی ہیں، قیامت والے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا تباہ کر دے گا، مسجد والی جگہ اللہ عرش پر اٹھا لے گا، مسجد خود گواہی دے گی یا اللہ فلانا لمحہ پہ گیا تھی، فلانا اے مولوی خادم لمحہ نہیں پیا، گواہی دے۔ بتائیں 12 ستمبر کو ہے، 12 ستمبر کو آپ جا کر بلے پر مہر لگائیں۔ میں نہیں، میں بتا رہا ہوں، سب میری گل تو سمجھو نا، اسی بلے والے ان سے لعنت بھی نہیں پائی تو تسی مہرت کہہ رہے ہو۔ اور بابا جی کہندے سن نا، جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں بھی آزادی ہے اظہار رائے، ہمارا بھی حق ہے آزادی کا، ہم جس کے بارے میں بابا جی کہندے سن اسی تھوڑی آزادی ہے اظہار رائے تے پیشاب کرتے ہیں، سارا پیشاب بھی کہندے اے بھی کوئی آزادی ہے، تو ساری لعنت بھی کہندی اے بھی کوئی، اے بھی پارٹی ہے کوئی۔ بات یہ ہے میں سمجھا رہا ہوں کہ بلے پر اگر مہر لائیں، بلے والا دیکھ رہا ہوگا، شیر پر لگائیں شیر والا دیکھ رہا ہوگا، تیر پر لگائیں تیر والا دیکھ رہا ہوگا، اگر کرین پر لگائیں لبیک یا رسول اللہ والے دیکھ رہے ہوں گے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں کرین پہنچی ہے علامہ یاسر صاحب نعرے لواندے سن، انہوں نے ڈسکا نا بائی پاس دے ہوتے بھی بڑا پانی کھڑا ہے تے ادھر ادھر جاؤ تو چوکاں دے جو کہندے گوڈے گوڈے پانی اور لوگ شیخ صاحب نہیں اسی کسے دے بارے نہیں، بس گل رسول اللہ دے دین دی کرنی ہے، اسی ہر اس بندے دے مخالف جو رسول، باقی حضور دے تسی بھی غلام ہو نا، لوگ حضور دے غلاموں ہوتے بھی گلاں کردے ہیں، سانو تے یہ سمجھ نہیں آندی حضور دا غلام جہو سما مرضی ہوے، داڑھی نہ ہوے ٹوپی نہ ہوے لیکن وفادار رسول اللہ دا ہوے، اسی اور جُتی بھی سر تے رکھن اور باقی رکھ لیں گے کیونکہ حضور دا غلام ہے، ساڈا معیار صرف یہی ہے کہ وفاداری انہاں نال، او بھاویں غازی المدین ہوے تے نہ آج تک ہے نہیں تے اس وجہ تو نہ قیامت تک رسول اللہ دے غلاماں دا رہنا ہے۔ اج حضور دے دین نال کھڑے ہو، تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دیو، تے تسی دسو حضور دے دین نو کوئی روک سکتا ہے؟ روک سکتا ہے؟ اے طاقتاں اے سارے اے فلانے مولویاں دے پیراں دے منن والے بیچارے ویسے مرید بھی ہیں پھسے ہوئے، پیر صاحب کو لے میں نہیں آ جاتا کہندے اعلان کراؤ پراڈو، پیر صاحب پراڈو بھی لے لئی تے اعلان کروا دیتا، مرید بیچارہ پھس گیا، ادھرو پیر نو نظرانے دے وے، ادھرو اینو ووٹ دے کے 5 سال روے، نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان ہوتے گیا سڑکاں بھی گئیاں تے نال پیر صاحب دی طرف نظرانے بھی گئے تے ہر چیز دے دئی آ رہے اور ساڈے پیسے دے پلدن سارے، پیر بھی اسی پال دے ہاں ایویں نہیں، مولوی بھی اسی پال دے ہاں، حکمران بھی اسی پال دے ہاں، وزیر اعظم بھی اسی دے بھی پیسے، ایم این اے نو اسی دے، اسی نہیں دینے، ہر 30 کلومیٹر بعد 30 روپے موٹر وے ہو تو خانے وال تو چڑھو اسلام آباد جا کے باولپور چڑھو اسلام آباد لو 1700 روپے کا ٹیکس، ہر چیز دا سی، کپڑا لائیے ٹیکس، موبائل لائیے ٹیکس، اینک لائیے ٹیکس، کپڑے لائیے ٹیکس، موٹر سائیکل لائیے، گڈی لائیے، ہر چیز ہوتے ٹیکس دینے، ٹشو دے ڈبے ہوتے ٹیکس، اور 5 روپے لی ٹافی ہوتے 2 روپے ٹیکس، 1 روپے لی ٹافی ہوتے 20 پیسے ٹیکس، ہر چیز ہوتے اسی انہوں پیسے دینے اضافی، اور چیز تو علاوہ پھر بھی یہ گلاں سانو کر دیں، اور ساڑھے پیسے دے پل دے ہو ساڑھی بلی سانو میاؤں، ہاں ہوڑا سی انشاءاللہ پوچھنے لے آگ، اے مت سمجھو کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے ہے بستی کو اجاڑا کبھی تو ان کا حساب ہوگا، ہاں ظالموں اپنی قسمت پہ نہ کرو، دور بدلے گا، وقت آئے گا، تمہارا خدا ہے ہمارا خدا نہیں، طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے، طاقتاں توڑے کولن امریکہ توڑے نال ہے، یہ تو قرآن دی نص ہے، بس آخری آیت قرآن دی نص ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ قرآن میں فرماندا ہے اے باطل دا چراغ چاہ کے اللہ دے نور نو بجھانا چاہنے، اے امریکہ دے چراغ چاہ کے امریکہ دے یار اور یورپ دے یار، انگریز دے غلام، ہندوؤں دے غلام، مودی دے غلام تے ہو تسی، نکاح دے تسی بلایا ہے، سانو کہنے ہو انہوں میڈیا ہی جو انڈیا ہی جو مدد آئی ہے،
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਡੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਦੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਮੰਦੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਦੀ ਕੱਲੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ دین ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਹਾਂ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਖੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ भी नहीं हटना इज्जत रब देगा बस मैं अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है युरीदुन लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून ये अमेरिका दा चिराग चाह के यूरोप दा चिराग चाह के दसो इस वक्त ज़ाहिरी तौर ते कहने ना पूरी दुनिया दे विच सुपर पावर कौन है अमेरिका यही कहने ना अफगानिया दे पैरें जुतियां नहीं सन बेशक उन्हां कोल इस हद तक भी मैं एक जगह पढ़िया कि अफगानिया कोल एक गोली होंदी सी ते उन्होंने पता होंदा ना कि भी मैं गोली मारांगा ते निशाने ते नहीं लगेगी वो कहने साडे कोल इतनी गोलियां दी कमी सी असी शहादत दे देंगे सी गलत गोली चलन तो बच्चा में से भी ये नहीं चलनी कोई और साथी निशाने ते ला के काफिर मार देगा साड़ी जांदी है जान जावे गोली जाया ना हो अफगानी कहने उतो एक कारपेट बमबारी करते सन पूरे पूरे बस्ती बम सुटते सन दुरुशी पढ़े बस हुजूर के दीन नाल खड़े हो अजान शुरू होंदी खत्म दुरुशी पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल अफगानी कहने कारपेट बमबारी होंदी सी असि तल्लू पढ़दे थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह दा दीन आना है क़यामत तक हुजूर दा दीन चमकदा रहना है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह दा साथ देवो 12 सितंबर ਨੂੰ मोहर के देते लानी है अपने दोस्तों ਨੂੰ जाके दसना है कि रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते चलना है बगैर किसी मफादात को चलना है गली पे गलियां नालियां खंबे इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह दा दीन आएगा ते कब्रां रोशन हो जानियां तुसी घरां ਨੂੰ रोंदे हो इंशाअल्लाह हुजूर दा दीन ते कब्रां तक काम आएगा हशर दा दिन भी काम आ जाएगा इंशाअल्लाह वफा करोगे ते दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला मैं जेड़ियां गल्लां कीतियां मैनू भी ते तानू भी अमल दी तौफीक अता फरमावे अल्लाह फरमा शाम कश्मीर फलस्तीन इराक चाइना भारत जितने मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं अल्लाह उन्हें सब दी सानू मदद दी ताकत अता फरमावे अल्लाह साडी बहन डॉक्टर राफिया सिद्दीक नूं रिहाई अता फरमावे अल्लाह तबारक व तआला शेख साहब दे वालिद मोहतरम उन्हां दी कब्र दे उत्ते करोड़ रहमत दा नज़ूल फरमावे अल्लाह तबारक व तआला हुजूर दी नौकरी अता फरमावे आमीन व आखिर दवाया अलहम्दुलिल्लाह।